بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تکبیر تحریمہ میں کی جانے والی بعض وہ غلطیاں جن سے نماز نہیں ہوتی اور لوگ ان غلطیوں سے بے خبر ہیں، بلکہ بعض اہل علم فارغ التحصیل افراد کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ زمانہ طالب علمی میں نے درس قرآن میں شرکت کے لیے وہاں حاضر ہوا۔ جن صاحب نے درس قرآن کرنا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ انہوں نے تکبیر تحریمہ سے مراد ہوتا ہے نماز کے آغاز میں جو تکبیر کہی جاتی ہے۔ انہوں نے تکبیر تحریمہ یوں کہی، اللہ اکبر۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کا تلفظ اللہ اکبر یہ تلفظ ہے۔ اگر کوئی کہے گا اللہ اکبر یا کہے گا اللہ اکبر، آپ بعض لوگوں کو اذان دیتا سنیں تو وہ یہی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم نے اذان دیتے ہوئے سنا، وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر، تو ایسی صورت میں وہ اذان کا بھی اعادہ کیا جائے گا، اذان بھی نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ اذان میں ایسے کہہ رہے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہوں گے تب بھی یوں ہی کہتے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ درست تلفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور غلطی جس کی ہم نشاندہی آپ کو کرتے ہیں، اس سے پہلے جو طلباء درس نظامی کر رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں، دیگر علوم و فنون سیکھتے ہیں، تو ساتھ میں درست تلفظ کے ساتھ قرآن پاک بھی سیکھیے۔ بہت سارے لوگ فارغ التحصیل ہو جاتے ہیں لیکن مخارج کے ساتھ انہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، ان کی نمازیں اکارہ جاری ہوتی ہیں۔ ایک اور غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ امام صاحب رکوع میں اور اب یہ آ کے شریک ہوا، تو درست طریقہ کار تو یہ ہے کہ یہ کھڑا کھڑا تکبیر تحریمہ کہے گا۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دوسری تکبیر رکوع کے لیے کہے گا اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام کو رکوع میں پایا تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے حد رکوع جھک جاتے ہیں، رکوع کی مقدار جھک جاتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اتنا جھک جاتے ہیں کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یاد رکھیے ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی، لہذا تحمل سے کام کہ پہلی تکبیر کہتے ہوئے اگر جھک گئے اتنا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہوئے کہیں، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ اب ایک اور بات، کیا ہاتھ باندھیں گے یا نہیں؟ یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ کسی نے نہیں باندھے، تکبیر تحریمہ کھڑے ہوئے کہی اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا گیا اور ہاتھ نہیں باندھے، تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے یہ درست ہے۔ درست طریقہ کار یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ نہیں باندھنے، ہاتھ چھوڑ دینے اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہاں پر ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمام مسائل عام کتب فقہ میں موجود ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسے مسائل آپ کو سننے کو ملیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔